साहिबान, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज आपके सामने एक बार फिर से मुखातब हुआ हूँ और मैं बारहा आपको ये कहता आया हूँ कि मैं पुराना हूँ और मेरी पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं होगी। अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आया, उसी से मुताल्लिक मैंने आपसे बात करनी है, जिसको आप बारहा यहाँ स्टेज से पढ़ते आ रहे हो और हर एक बच्चे को शायद ये जहन में भी होगा। एक शेर उन्होंने कहा है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो मैं इस वक्त छोटे बच्चे तो क्या समझेंगे, मैं बड़े बच्चों से, खासकर 9th से लेकर 12th तक के बच्चों से मैं मुखातब हूँ कि अल्लामा इकबाल ने इसमें क्या पैगाम दिया है। अमूमी तौर पर और बिलखुसूस जो है वो नौजवानों को मुखातब किया है। और यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने शाहीन का लफ्ज लाया है और ये इस्तिआरे से काम लिया है इसने। तो आप पढ़ोगे, जो आशिकीन वाले हैं कि इस्तिआरा क्या होता है, इस पर तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगा आपको कि शाहीन जो है एक परिंदे का नाम है, जिसकी जो हमेशा उड़ानों में रहता है और अपना घोंसला जो है वो जमीन पर नहीं बनाता है। उसको हमेशा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर परवाज होती है और ऊंचे ऊंचे जगहों पर वो रहता है। और दूसरी उसकी खुसूसियत ये है कि वो मुर्दार नहीं खाता है, बल्कि वो शिकार करके अपना जो है वो जो भी कुछ खाना होता है वो शिकार करके खाता है। तो उससे मतलब ये हुआ कि आप हमेशा अपनी मेहनत से शिकार करने वाले बने, न कि बगैर मेहनत मशक्कत के आप खाने वाले बनेंगे। यानी हर इंसान ने, और बिलखुसूस आपके हाथ में इस वक्त जो है वो इख्तियार आने वाला है जवानों के हाथ में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बैठकर खाने वाले न बने, हमेशा मोहताज बनकर न रहें, बल्कि शिकार करके मेहनत तबदो करके जो है वो खाने वाले बने। अल्लामा इकबाल ने शेर के अंदर ये पैगाम दिया है जवानों को कि आप हमेशा, आपकी परवाज़ जो है वो ऊंची होनी चाहिए और आपके सामने बहुत सारी मंजिलें आने वाली हैं, उन मंजिलों का आपने डट कर मुकाबला करना है। और मुझे एक और शेर याद आया इसी सिलसिले में कि दिल डट के मुकाबिल है आलाम व मसाइल से, गोया की चिटानों का लहरों से तसादुम है। तो यहाँ पर भी एक पैगाम यही है कि जब भी आपको किसी भी मंजिल तक अबूर करना है, किसी भी मंजिल तक आपने पहुंचना है, तो हाथ पे हाथ धरे रखकर आप उस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते हो, बल्कि आप मंजिल को हासिल करने के लिए आपको तरह तरह के मसाइब आएंगे, तरह तरह की मुश्किलात आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगी, लेकिन आपने उन परेशानियों का, उन मुश्किलात का डट कर मुकाबला करके जो है अपनी मंजिल को अबूर करने की कोशिश करनी है। और इस तरह से कोशिश करनी है जिस तरह जो है वो लहर जो है वो चिटान का मुकाबला करती है, और चिटान जो है, चिटान के साथ लहर जो है, पानी की लहर टकराकर वापस आती है। फिर वो लहर बैठती नहीं है कि मुझे वहां से थप्पड़ लगा अब और मैं वहां बैठ जाऊं, बल्कि फिर एक बार लहर आती है और उस चट्टान से टकराती है, फिर वापस आती है। गोया कि वो आपको ये सबक देना चाहती है कि आप मुश्किलात का मुकाबला जो है वो डट कर करना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आपका और आपकी मुश्किलात का झगड़ा जो है वो चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने, अब मैं असली मकसद की तरफ रुजू करूं, आपके सामने अभी तक सभी क्लासेस के रिजल्ट आए हैं और आप बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, और किसी कोताही की वजह से, किसी कमी की वजह से, अपनी किसी मसरूफियात की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर अपने रिजल्ट में रही है, तो याद रखो कि आप जो है फेल होना
یہ آپ کی کامیاب ہونے کی علامت ہے، اور انسان کے کامیاب ہونے کی علامت بھی ہے فیل ہونا۔ لیکن آپ جو ہے اس سے بالکل مایوس نہ ہو جائیں، اور جو بچے جن بچوں نے اعلیٰ نمبرات حاصل کیے ہیں ان کے سامنے آسماں اور بھی ہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ اب ہم نے جو ہے اچھے مارکس لائے ہیں تو بس ہماری انتہا یہیں تک ہے، بلکہ آپ بچوں کی نظر جو ہے آگے کی منزلوں کو پار کرنے کی ہونی چاہیے۔ آگے جو آنے والی مشکلات ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے۔ جن بچوں نے اچھے مارکس لائے ہیں وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، لیکن ان کو یہ پیغام ہے میری طرف سے کہ آپ جو ہے مزید اس امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے مزید توجہ کریں، مزید محنت کریں، اور اگر کوئی بچہ کسی وجہ سے جو ہے کم نمبر لایا وہ بھی مایوس نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے بھی ایک امتحان یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایک بار دھچکا لگا ہے تو اس کو کامیاب ہونے کی علامت سمجھو آپ کی، مجھے جو ہے شاید کامیابی کی منزل تک گامزن ہونے کے لیے اور اس کو یہ پار کرنے کے لیے شاید یہ دھچکا لگا ہے اور مجھے جو ہے وہ کامیابی نہیں ملی ہے، لہذا مجھے مزید جو ہے اس میں ہاتھ پہ ہاتھ کرے بیٹھ کر جو ہے مایوس ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ آپ جو ہے آپ اچھے بچے ہو اور آپ جو ہے منزل پار کر سکتے ہو اور آپ کے اندر وہ اسٹیمنا ہے، لیکن اس کو جو ہے نکھار لانے کی کوشش آپ نے کرنی ہے۔ لیکن اس کو نکھار لانے کی کوشش جب آپ کرو گے تو اس میں آپ میں 3 چیزوں کا ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک تو آپ کو والدین کا ساتھ ہونا چاہیے، منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے اساتذہ کا ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پریشانی کے اندر مبتلا کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں جب ساتھ ساتھ چلیں گی تو آپ کی منزل جو ہے وہ آپ عبور کر پاؤ گے، اور آپ کو وہ منزل مل کر رہے گی، اور یقینی مل کر رہی ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے جو ہے بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ یہیں سے نکلے ہوئے اسی جناب علی ہائی سیکنڈری اسکول کے بچے آج جو ہے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے۔ جیسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثالی طور پر آپ کے سامنے انوار الحق خان جی جو ہے وہ اسی اسکول کا طالب علم تھا، اور انہوں نے وقت کو جانا اور اپنے اساتذہ کی قدر کی، اپنے والدین کی کا جو ہے اس وقت ان کی نصیحت پر عمل کیا، تو آج اچھے عہدے پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سکول کا نکلا ہوا بچہ انوار الحق خان جی جو ہے DSP کے عہدے پر ہے۔ اسی طرح اسی سکول کی ایک مثال میں بتاؤں گا، نازش نواز ایک لڑکی تھی، آپ ہی لڑکیوں کی طرح وہ بھی تھی، آپ ہی لڑکیوں کی طرح وہ بھی کھانا کھاتی تھی، آپ ہی لڑکیوں کی طرح وہ بھی نقاب کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے وقتوں کو قیمتی جانا اور وقت کو غنیمت سمجھا، اساتذہ کا وقت پر احترام کیا اور اپنے والدین کی نصیحتوں پر عمل کیا، اور وہ بھی آج جو ہے DSP کے عہدے پر فائز ہے۔ اسی طرح فائقہ، اس کی میں کتنی مثالیں جناب علی کی دوں گا، کیونکہ میں پرانا ٹیچر ہوں، میں اپنی نظر سے یہ کہوں گا کہ اس سکول سے نکلے ہوئے اور شاہر سر کی زیر پرستی سے نکلنے والے بچے اور اس سکول کے اساتذہ کے زیر نگرانی میں نکلنے والے بچے جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، اور یہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ یہ سکول پیچھے رکنے والا نہیں ہے، آپ کی ہمیشہ آپ کی پریشانیوں کا ساتھ دیا ہے اور آپ کا ساتھ رہے گا، لیکن بشرطے کہ آپ ہماری طرف ایک قدم آؤ گے اور ہم آپ کی طرف 2 قدم جائیں گے، اور آپ کے پیرنٹس آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور آپ ان کو متوجہ کرنے کے لیے تیار کرو گے اور ان کو اس بات پر آمادہ کرو گے کہ ہماری پڑھائی اچھی چل رہی ہے، لہذا آپ کا ساتھ ہمارا چاہیے، صرف فیس نہیں چاہیے بلکہ ہر موڑ پر آپ اپنے والدین کا ساتھ جو ہے ان کا ہونا چاہیے، تب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہو۔ اسی طرح جو ہے سجاد جو ہے وہ ڈاکٹر کے عہدے پر ہے، اسی طرح آپ کے سامنے شعیب بلوان جو ہے وہ بھی اسی سکول کا نکلا ہوا طالب علم ہے، لہذا میں ان باتوں سے آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس سکول سے نکلے ہوئے بچے اعلیٰ عہدوں پر ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں آپ سے کہ آپ بھی کل جو ہے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، بشرطے کہ 3 چیزوں کا آپ نے ساتھ دینا ہے۔ ایک تو اپنے آپ کا خود اپنا ساتھ دینا ہے، اور دوسرا اساتذہ کا ساتھ لانا ہے اور ان کو اعتماد میں لینا ہے،
اور اپنے والدین کو اپنے اعتماد میں لینا ہے تو وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ آپ اعلیٰ منزل پر اعلیٰ مقصد پر کامیاب ہو سکتے ہو. تو یہ سلسلہ ہمارے جناب علی کا کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کڑی کو نبھا رہے ہیں بخوبی جناب ہمارے آنر جو ہیں شاہ الحق بٹ صاحب اور ان کے ہمراہ جو باقی ٹیم ہے وہ نبھا رہی ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ اچھے عہدوں پر فائز رہیں. آج کی جو میٹنگ تھی اس میں آپ کو میسج ڈالا گیا تھا کہ آپ کے والدین کا ہمیں ساتھ چاہیے, ہم ان کو بتا دیں آپ کی پریشانی کیا ہے اور وہ بتائیں کہ ہمارے بچوں کی پریشانی کیا ہے, وہ کس وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں, کس وجہ سے وہ آگے نکل سکتے ہیں. لیکن میں بدقسمتی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت کم جو ہے وہ پیرنٹس ہمارے آج کی اس میٹنگ میں آئے ہیں. آئندہ کی میٹنگ میں یہ امید آپ سے رکھوں گا, نا امید رہوں گا نہیں, کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے ہم پر اعتماد کیا ہے اور ہم ان کے اعتماد کو جو ہے وہ نا امید ہونے نہیں دیں گے. ہم آپ کی بھرپور جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھرپور خاص خیال رکھیں گے اور اس سکول کا یہی عزم ہے. لہذا انہی باتوں سے اس امید کے ساتھ کہ آپ میری ان نصائح پر عمل کرو گے اور ضرور کرو گے, آئندہ اپنی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے. شکریہ.